السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمین، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، نماز پریکٹیکل انداز سے سیکھنے کی سیریز میں بطور یاد دہانی ایک اور دفعہ آپ کو بتا دیا جائے کہ نماز کو کھڑتے ہوئے ابھی بھی ہم سے غفلت ہوتی ہے کہ ہمارے پیر صف میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، کہ ایک اور مرتبہ گزارش کی جاتی ہے جب بھی آئے نماز کے لیے تو صف میں کھڑے ہوتے ہوئے ایک دفعہ اپنی ایڑیوں کو دیکھ لیں، کہیں بازو والوں کی ایڑیوں کے مقابلے میں ہماری ایڑی آگے تو نہیں چلے گئے۔ تو دیکھ کر قالین میں جیسا کہ بتایا گیا کھڑے ہونا بڑا آسان ہے، دیکھیے قالین جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آپ کو ایڑی رکھنا ہے، اس حساب سے سب بندی کا خیال کریں۔ دوسری چیز، صف میں جیسے پیروں کا خیال کرتے ہیں ویسے کندھوں کے ملنے کا بھی خیال کریں کہ پیر اتنے زیادہ نہ پھیلائیں کہ بازو والوں کا کندھا مل نہ سکے۔ تو صف کھڑے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا پھر سے خیال رکھیے، پیر سے پیر ملنا اور کندھے سے کندھے سے ملنا۔ اچھا، آج جس بات پہ ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے سجدے کی کیفیت کیا ہوگی۔ دیکھیے، جیسا کہ بارہا بتایا گیا، رکوع میں قیام میں اطمینان کا ہونا لازم ہے، تو ویسے ہی سجدے میں بھی اطمینان کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ جو سجدہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ہوگا وہی سجدہ نماز کے مکمل ہونے کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو سجدے میں خاص طور پر جس چیز کا خیال کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے کبھی کوہنیوں کو نیچے نہیں لگانا۔ عموماً خواتین میں ایسا کام ہوتا ہے کہ خواتین سجدہ کرتے ہوئے یہ کوہنیوں کو نیچے لگا دیتے ہیں، یا چھوٹے بچے سجدہ کرتے ہوئے کوہنیوں کو نیچے لگا دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو کتے کی کیفیت سے تشبیہ دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا فی السجود، لوگوں سجدوں میں درستگی اور برابری اختیار کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، سجدے میں اپنے بازوؤں کو ایسے نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھا کر بیٹھتا ہے۔ تو سجدے میں کوہنیوں کو نیچے لگا دینا، بازوؤں کو نیچے بچھا دینا، یہ کتے کی مشابہت ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا، نماز میں جانوروں کی مشابہت سے روک دیا گیا ہے، کسی بھی جانور کی مشابہت نماز میں نہیں ہوگی۔ تو اب سجدے میں درستگی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اگر 7 اعضاء میں سے ایک عضو بھی چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ برابر نہیں ہوا۔ کیا ہے وہ 7 عضو؟ پیارے نبی نے فرمایا، الجبہہ، سب سے پہلے پیشانی، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَنْفِ، آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ پیشانی اور ناک ایک شمار ہیں۔ تو سجدہ کرتے ہوئے پیشانی جیسے زمین پہ لگتی ہے ویسے ہی ناک بھی لگنا ہے۔ صرف ناک لگائیں یہ بھی درست نہیں، صرف پیشانی لگائیں یہ بھی درست نہیں، سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں ایک ساتھ لگائیں۔ اس کے بعد کہا والیدین، دونوں ہاتھ برابر ہوں، والرکبتین، دونوں گھٹنے نیچے لگیں، واطراف القدمین، اور پیروں کی انگلیاں یہ دونوں نیچے لگیں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کی انگلیاں 6، اور پیشانی اور ناک دونوں ملا کر 7۔ پیشانی اور ناک دونوں لگیں تبھی سجدہ مکمل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس میں غفلت برتیں کہ اس ناک نہ لگائیں صرف پیشانی لگائیں تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو 7 عضو پر سجدے کا مطلب یہ ہے، پیشانی اور ناک دونوں ملا کر 1، دونوں ہاتھ 3، اور دونوں گھٹنے 5، اور دونوں پیروں کی انگلیاں 7۔ اس حساب سے اگر سجدہ کریں گے تو تبھی سجدہ مکمل اور صحیح کہلائے گا، اور پیارے نبی کا یہی طریقہ رہا۔ اور پیارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اس بات کا کہ سجدہ ہوگا تو ان 7 عضو پر ہوگا، 7 اعضاء پر اور 7 ہڈیوں پر ہوگا۔ دیکھیے، عمومی طور پر سجدے میں غفلت
ایک چیز ہاتھوں کے پھیلانے میں ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ اتنے زیادہ نہ پھیلائیں کہ بازو والوں کو تکلیف ہو، ہاتھ اتنے زیادہ نہ پھیلائیں کہ بازو والوں کو تکلیف ہو، رکوع میں ہوں چاہے سجدے میں ہوں، بازو والوں کو ہماری نماز سے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے، ہماری عبادت سے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُم، دیکھو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو اپنے بازو والے بھائی کے ساتھ نرمی کرو، بازو والے بھائی کے ہاتھوں کے ساتھ نرمی کروں۔ ایسا نہیں کہ ہم زبردستی ہاتھ پھیلائیں تو بازو والے کو دشواری ہو، بازو والے کو تکلیف ہو، چاہے رکوع میں ہو چاہے سجدے میں ہو۔ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری جماعت کا خیال ہو، تو میں میرے بازو والے کا خیال کروں، وہ اپنے بازو والے کا خیال کریں، تو کسی کو بھی ہماری عبادت سے ہماری نماز سے تکلیف نہیں ہونا ہے۔ تو نماز میں سجدے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ سجدے میں 7 عضو کا خاص طور پر خیال کریں گے اور اپنی کوہنیوں کو اور اپنے بازوؤں کو سجدے میں پوری طرح نہیں بچھائیں گے۔ تو اس کا کیا پریکٹیکل طریقہ ہے انشاءاللہ کل بتایا جائے گا۔ تو خصوصی طور پر ایک اور مرتبہ تنبیہ کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے پیروں کا خیال کریے، پیر ہرگز آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، اپنی ایڑیوں کے حساب سے صف باندھیے، انگلی لگانے کے حساب سے صف مت باندھیے، پیروں کے حساب سے ایڑیوں کے حساب سے صف باندھیے، اور پیروں کو اتنا زیادہ مت پھیلائیے کہ کندھے مل نہ سکیں، اپنے کندھے جتنے ہیں اسی کے برابر پیر رکھیں تاکہ پیر اور کندھے دونوں برابر مل سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔